ٹائم دیا تھا. ان کی 2 بچیاں میں نے دیکھی, میں سمجھا ماشاءاللہ ان کی بیٹیاں ہیں یہ. پتہ یہ چلا کہ انہوں نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے جس کی 2 یتیم بچیوں کو بھی رکھا ہوا. امریکن نیشنلٹی ہیں یہ, ڈیفینس میں رہتے ہیں. تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ یعنی میرے جو جذبات بنے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں نے کہا بھائی جنت کمانے کا بہترین ذریعہ. اب یہ کہہ رہے تھے ہمیں بھی لوگ ٹارچر کرتے رہتے ہیں, یار تم نے کیا کر لیا, ابھی تمہاری ایج ہے یہ کام کرنے کی. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ. تو دیکھو گوروں کا جو لائف اسٹائل ہے وہ گرل فرینڈ والا ہے. گرل فرینڈ میں آپ کسی کے بچوں کو پالنے کا تصور ہی نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے, بار بار چیخ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں یہ بہت زیادہ اس ٹاپک کو چھیڑتے ہیں. اس لیے چھیڑ رہا ہوں اس ٹاپک کو کہ اس میں خیریں بہت زیادہ ہیں. آپ کی اپنی بیٹی بیوہ ہو اور اس کو یتیم بچوں کو کوئی کفالت کرنے والا نہ ہو, پھر آپ کو ایسا داماد ملے تو آپ آ کے بولو گے مولوی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن دوسروں کے معاملے میں کیا ہوتا ہے, دوسروں کے معاملے میں آ کے جناب وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں اس کلچر کو فروغ دیں, یہ اسلام ہے. اور جو یورپ کر رہا ہے نا جو فیملی سسٹم کے بعد, وہ اسلام نہیں, وہ کفر ہے. گرل فرینڈ دوستیاں لڑکیوں سے فیس بک پر, یہ کیا ہے؟ آپ نکاح کرو نا. تو یہ جو میں ابھی نکاح پڑھا رہا ہوں جن صاحب کا, یہ ان کا پہلے یہ دانش ہیں, یہ بیٹھے ہیں یہاں اگلی صف میں بیٹھے ہیں, آپ کو دکھائیں گے بھی انشاءاللہ یہ, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہیں ان کا اسی مسجد میں پہلا نکاح ہوا تھا. یہ شوبز سے ان کا تعلق تھا. وہ جو ایکٹر ہوتے ہیں نا, ڈرامے بناتے ہیں, فلمیں بناتے ہیں, کیمرہ میں عکس بندی کرتے تھے ان کی, جو ایکٹریسز اور ایکٹروں کی, ٹھیک ہے نا, ان کے وہ. تو ان کے پاس کتنا اچھا موقع تھا لڑکیوں سے دوستیاں لگانے کا. کیا خیال ہے بھائی, بندہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ, آپ بیٹھ جائیں ذرا, بندہ دیکھ لیں, شادی ہو رہی ہے. اتنی شرم ہے تو شادی کیوں کر رہے ہو بھائی. یہ جناب اس میں ان کا تھے یہ. تو ان کے پاس لڑکیوں سے دوستیوں کے مواقع کم تھے. بولو بھائی کوئی شوبز میں چلا جائے, ڈراموں فلموں کی فیلڈ میں چلا جائے, اس کے تو لڑکیوں کی جھمیلوں سے نکلے نہیں کبھی. اور داڑھی واڑی بھی نہیں تھی ان کے, فرینچ کٹ ان کی داڑھی تھی ان کی. ایک دفعہ میں نے فیس بک پہ تصویر ڈالی تھی پرانی, میں نے کہا دیکھو, اور نئی والی بھی ڈالی تھی. میں نے کہا بتاؤ کس میں زیادہ اچھے لگ رہے ہیں. تو لوگوں کے کمنٹس آئے دوسری والی صحیح ہے. تو انہوں نے اس سے توبہ کی. توبہ کیوں کی, ایک لمبی کہانی ہے. توبہ کرنے کے بعد پھر بیان کہیں سننا شروع کر دیا انہوں نے, حضرت مولانا تاج امیل صاحب کے اور دوسرے علماء کے. میرے بھی کچھ سنے انہوں نے. تو میرے بیان میں انہوں نے سنا کہ بھائی اسلام میں گرل فرینڈ نہیں ہے, اسلام میں کیا ہے. بولو نا, خود بولے ہیں مجھ سے. اب آپ اتنے پڑھے لکھے ہو گئے ہیں کہ اب آپ خود بھی بول سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے بیان میں اتنے میرا خیال ہے ایجوکیٹڈ ہو جانا چاہیے آپ. تو انہوں نے پہلی شادی کی یہی مسجد میں نے ان کا نکاح پڑھایا تھا, کینیڈین لڑکی سے. انگلش ان کی بہت اچھی ہے, خود بھی کینیڈا کی نیشنلٹی ہے آپ کے پاس نہیں ہے, لڑکی کے پاس ہے. بعد انہوں نے پہلی شادی کی کینیڈین لڑکی سے, یہی میں نے نکاح پڑھایا تھا انہیں. دوسری شادی کی, انہوں نے بالکل ینگ ہے ماشاءاللہ, اللہ نظر بس سے بچائے. دوسری شادی کی ہے 37 سالہ خاتون سے جس کا 15 سال کا لڑکا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. وہ نکاح بھی کس نے پڑھایا, میں نے. کتنی سال کی سے, پہلا بھی یہی ہوا بڑے آرام سے. دوسرا نکاح میں لاہور میں تھا اس وقت, کسی میٹنگ میں تھا. انہوں نے کہا میں نے شادی کرنی ہے. میں نے کہا کر لو بھائی. کہہ رہے ہیں آپ نے نکاح پڑھانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہ لڑکی والے آ رہے ہیں تو لڑکے والے جا رہے ہیں, استخارہ نکل رہا ہے, کالا آ رہا ہے, پیلا آ رہا ہے, نیلا آ رہا. صحیح ہے نا, یہ ٹوپی ڈرامے نہیں. مٹھائی جا رہی ہے, ڈبے آ رہے ہیں, لفافے جا رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں, ان کے باپ دیکھنے آ رہے ہیں ان کے. میں نے کہا بھائی 37 سال کی خاتون کوئی بچی نہیں ہے, سمجھدار ہے. آپ نے لڑکی کو دیکھا ہے, بغیر دیکھے نہیں. جب تک آپ کی طبیعت مائل نہ ہو. انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے. میں نے کہا لڑکی نے بھی آپ کو دیکھا ہے. ہاں بھائی دیکھا ہے. ٹھیک ہے, جب دیکھ لیا, فن کی ہو ما طاب لکم, اللہ کہتے ہیں جو تمہیں پسند آئے اس سے شادی کر لو. جب آپ کو اگر 37 سال کی پسند آ رہی ہے تو کیا ضرورت ہے 16 سال کی لانے کی. اگر آپ کو 16 سال کی پسند نہیں آ رہی اور آپ کو پسند 25 سال کی آ رہی ہے تو بیوقوف ہے نا جو 16 سال کی. دیکھو ایک جگہ قورمہ رکھا ہوا ہے, ایک جگہ دال رکھی ہوئی ہے, آپ کا دل چاہ رہا ہے دال کھانے کو, تو پرلے درجے کی بیوقوفی ہے نا اس موقع پہ قورمہ کھانا.
اور اگر آپ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، قورمہ چھوڑ کے دال کھا رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، تو اس کا مطلب قورمہ بھی رکھا ہے، دال چاول بھی رکھے ہیں، آپ دال چاول کھا رہے ہیں، پبلک کہے گی ایسا پرلے درجے کا بیوقوف جوان ہے، ہٹا کٹا ہے اور دال چاول کھا رہا ہے. بھائی میرا تو دل چاہے گا میں وہ کروں گا نا. کتنے لڑکے آتے ہیں میرے پاس کہتے ہیں یار مجھے ایک 40 سالہ خاتون پسند آئی ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. میں نے کہا جاؤ لوگوں کو، تمہیں جب پسند 40 سال کی آ رہی ہے تو کر لو. اللہ کے بندے اللہ کے الفاظ دیکھو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اللہ کہتے ہیں اس سے شادی کرو جو تمہیں پسند آئے. اللہ یہ نہیں کہا کہ 16 سال کی سے شادی کرو، 18 سال کی سے شادی کرو، پسند اگر 16 سال کی پسند آئی تو اس سے کر لو، بشرطے کہ وہ بھی آپ کو پسند کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ نہیں کر رہی، جو سمجھ میں آ رہی ہے اس سے کر لو نا بھائی. الٹی باتیں. ایک صاحب کو شادی نہیں ہو رہی تھی، رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا، پریشان. آپ کہتے ہیں مولوی صاحب اتنے رشتے ہیں وہاں تو رشتے ہی نہیں ہے، میں تو کب سے پریشان ہوں. میں نے کہا کر لو بھائی، آپ تو جوان ہیں. کہہ رہے مجھے چاہیے 16 سال کی. میں نے کہا 16 سال کی اس عمر میں آپ کو نہیں ملے گی. کہتے ہیں پھر تو 8 کی ہو جائیں. اگر ایک 16 کی نہیں ہو سکتی تو 2 8 کی ہو جائیں. تو خیر انہوں نے دوسری شادی کی. پھر میں لاہور میں تھا تو میں نے کہا کیا لڑکی والے آ رہے ہیں تو جا رہے ہیں تو بھی ڈرامہ کو شادی کرو، ٹائم کس کے پاس ہے اتنا نا. میرے پاس ٹائم ہے، میں آؤں گا پھر آپ ایک ڈیٹ لیں گے پھر الگ. تو میں نے کہا ادھر ہی پڑھا دیتا ہوں نکاح فون. تو مجھے میٹنگ میں 10 منٹ کا بریک ملا تھا، چائے وائے کا ہوتا ہے نا وقفہ. تو میں نے 10 منٹ کے بریک میں ان کی ہونے والی دلہن سے بات کی. میں نے کہا آپ مجھے وکیل بنا دیں کہ میں آپ کا نکاح ان سے پڑھا دوں اتنے مہر میں. انہوں نے کہا ہاں. پھر میں نے ان سے بات کی آپ مجھے اجازت دیں. وہیں بندے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا بھائی یہ بندہ ہے، یہ بندی ہے، اس کا میں نے اتنے مہر میں نکاح پڑھا دیا. ان کو فون کر دیا کہ ہو گیا. دوسری ہو گئی. اب ان کی کون سی ہے؟ تیسری. آج نہیں آ رہی میرا خیال ہے. کچھ شرم کرو نوجوانوں. لڑکیوں سے دوستیاں مت لگاؤ، یہ کفر ہے، یہ غیر مسلموں کی زندگی ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ نکاح کرو نکاح. اب بعض لوگ اعتراض کریں گے مجھ پہ بھی اور ان پہ بھی کہ کیا شادیوں پہ شادیاں کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ اعتراض ان کی بیویوں پہ کریں کہ کیوں ان سے شادی کرتی چلی جا رہی ہیں. جب ایک آدمی کے نکاح میں ایک بیوی موجود ہے تو دوسری عورت ان سے شادی کیوں کر رہی ہے؟ کوئی تو ضرورت ہوگی نا اس کو، رشتہ نہیں مل رہا ہوگا، کوئی تو وجہ ہوگی نا. پھر ایک عورت کو معلوم ہے کہ 2 بیویاں پہلے سے موجود ہیں تو پھر وہ تیسری بیوی بننے پر کیوں آمادہ ہو گئی؟ سب سے زیادہ اعتراض مجھ پہ عورتیں کرتی ہیں کہ کیا لوگوں کو لگا دیا اس لائن پہ. تو میں کہتا ہوں عورتیں ہی تو کر رہی ہیں تیسری بھی اور چوتھی بھی. وہ کیوں کر رہی ہیں؟ وہ اس لیے کر رہی ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اس اسٹائل کا پہلا ہمیں نہیں ملے گا. اگر مل رہا ہوتا تو وہ نہیں کرتے. اب ایک 37 سالہ خاتون ہے جس کا 15 سال کا بیٹا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے نہیں ملے گا اتنا اچھا پیس، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کر لی. اور اب جو تیسری شادی ہو رہی ہے تو ان کی تیسری وائف کو معلوم ہے کہ پہلے سے 2 بیویاں موجود ہیں. اور ابھی جو ان کی تیسری وہ ایسٹ افریقہ میں رہتی ہیں. ان کی تیسری وائف جو بھی بنے گی، ابھی بنی نہیں ہے، چند منٹوں کے بعد انشاءاللہ بن جائیں گی. وہ کہاں رہتی ہیں؟ ایسٹ افریقہ میں. اور ایک بندہ کہاں رہتا ہے؟ پاکستان میں. وہ انگلش لینگویج ہے، اردو نہیں آتی ان کو، تو پھر بھی ان سے کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب کوئی وجہ تو ہوگی نا. تو اس لیے اللہ نے ہمیں آزاد چھوڑا ہے. کہا بھائی جس کو سمجھ میں آئے گا وہ خود کر لے گی، نہیں آئے گا تو نہیں کرے گی. کیا خیال ہے؟ اتنی سی بات ہے جو ہم 10 سال سے سمجھا رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک مولوی صاحب نے 3 شادیاں کی، 2 بیوہ تھیں اور ایک کنواری لڑکی تھی. تو ایک صاحب ان کے برس گئے، یار انہوں نے 3 شادیاں کی نہیں. یہ کوئی، میں نے کہیں ان کی بیویوں سے پوچھو انہوں نے کیوں کی ہیں ان سے. میری کتاب بھی نہیں پڑھی تھی انہوں نے، 4 شادیوں والی ان کی بیویوں نے، پھر بھی کر لی. ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ اس کے علاوہ اگر ان سے نہیں کی تو یہ آپشن بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو آپ پیغام نکاح بھیجیں، جس کو ضرورت ہوگی وہ آپ سے نکاح کر لے گی، نہیں ہوگی تو وہ باتیں کرتی رہے گی، بیٹھ عمریں گزار دے گی، بوڑھی ہو جائے گی. تو اس سلسلے میں یہ آج حاضر ہو گئے. تو یہ ابھی تیسری کر رہے ہیں. لاؤ بھائی وہ پرچہ دو، کیونکہ وہ سارے انگلش. ان سے میں نے لڑکی کے ابا سے اجازت بھی انگلش میں لی ہے. لڑکی کے ابا سے اجازت بھی انگلش میں لی. اردو کے ایک لفظ نہیں آتا ہم لوگوں کو. تو یہ اسلام کی برکت ہے. اسلام کے ظرف میں بڑی وسعت ہے کہ زبانیں الگ الگ ہیں پھر بھی رشتوں میں بند رہے ہیں. ان کو تو انگلش آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ ایسی جگہ کر لیں جس کو زبان ہی نہ آتی ہو، وہ پھر کسی کا مشورہ لے لیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ کس کی برکت ہے؟ یہ ایک اسلام کا ایک ظرف ہے. بہت آسان بنا دیا نکاح کو. تو
تو اس لیے آسان بنائے تاکہ معاشرے میں زنا ختم ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا بھائی میں خطبہ پڑھ لوں، اجازت ہے؟ پہلے یہ خاتون کا نام اور ان کی لوکیشن بتا دوں تاکہ سب کے سامنے، گواہوں کے سامنے آنا ضروری ہے. خاتون کا نام ہے نکیلمہ بیان، مسلم ہے لیکن نام واللہ عالم کس قسم کا ہے. اور یہ رہتی ہیں، یہ یوگنڈا ہے ایسٹ افریقہ میں. اور وہ آپ کو پتہ ہے ساؤتھ افریقہ، ایسٹ افریقہ کے نام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں تو میں شاید تلفظ صحیح نہ ہو. کیویمپے، ٹٹالو، واکیسو، کمپالا، یوگنڈا، یہ کوئی ریاست ہے، شہر وہر یہ سب کر کے، ٹھیک ہے نا. اس میں ایسٹ افریقہ میں خاتون رہتی ہیں. میں خطبہ پڑھ کے نکاح پڑھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی ازدواج زندگی نصیب فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب دانش احمد صاحب، جناب دانش خان بن محمد اطہر خان، میں نے آپ کا نکاح 45,000 مہر کے عوض میں نکیلمہ بیان ڈاٹر آف احمد ٹوکو ان سے کیا. آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا. زور سے بولنے اس میں قبول کیا. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے. اس نکاح سے پہلے میں نے ان سے کہا کہ بھئی فارم فل کر لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے آ گیا ہے. میں نے کہا بھئی نکاح کا فارم فل کر لوں؟ انہوں نے کہا مجھے کیا آ گیا ہے، یعنی فل کرنا بھی آ گیا. ٹھیک ہے، پہلی دفعہ نہیں کر رہے. تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنا فارم خود ہی فل کر لے، وہ آ جاتا ہے. بہت بڑی سہولت ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس نکاح کی برکتیں زوجین کو کامل طور پر نصیب فرما. دادم حیات محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار کو سے ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما. اس نکاح کو ان دونوں خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو قرض کی تنگی کا شکار ہے ان کو قرضوں کی مصیبت سے نجات عطا فرما. جس مسلمان کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مبارک ہو جی، اللہ برکت دے. یہ ادھر ہی رکھ دیجیے. الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی